بھارت کی ناردرن کمانڈ کے ہیڈ آفس میں اپریل کی صبح آرمی ہیڈ کوارٹر کی طرف سے پیغام موصول ہوا: آپریشن میگ ہارٹ شروع کرو۔ اس کے ساتھ ہی GEOC لیفٹیننٹ جنرل چبر، جو گزشتہ ایک ہفتے سے بڑے جوش و خروش کے ساتھ کرنل کمار کی کمانڈ میں کماؤں ریجمنٹ اور لداخ اسکاؤٹس کی مختلف پلٹنوں کو حملہ کی ریہرسل کرتے دیکھا کرتے تھے، کچھ دیر کے لیے گڑبڑ گیا۔ اس کے امتحان کا وقت آ گیا تھا۔ اس نے اپنے افسران کے سامنے بڑی بڑھا کی تھی، انہیں بتایا تھا کہ وہ بھارتی فوج کے ماتھے پر 1962 میں چین کی لڑائی میں سیاچن کے مشرق میں واقع پہاڑی کا سلسلہ اقصائی چین کو گنوانے کا داغ دھو ڈالیں گے، لیکن اب وہ اچانک سوچ میں پڑ گیا تھا کہ کہیں یہاں بھی اقصائی چین کی تاریخ نہ دہرائی جائے۔ اقصائی چین وہ 62 کی جنگ میں چین کے حوالے کر چکے تھے۔ اگلے ہی روز 78 سے اب تک سیاچن میں بھارتی فوجیوں کے مختلف گروپوں کو لے کر مختلف اوقات میں ریکی کرنے والے لیفٹیننٹ کرنل نریندر بل نے اسی کے بات پر کہا تھا: جنرل، انٹارکٹیکا تو سیاچن کے مقابلے میں پکنک پوائنٹ ہے۔ جنرل چبر کو نہ جانے کیوں رہ کر خیال آ رہا تھا کہ اس نے کہیں گزشتہ 3-4 سال سے سیاچن پر قبضہ کا جو تھیس بنا رکھا ہے، جس کو تحریری شکل میں اپنے ہیڈ کوارٹر کو بھیج دیا گیا ہے، اس کی ساری پیشہ ورانہ زندگی کا کباڑہ ہی نہ کر کے دکھا دے۔ اینی وے، اس نے اپنے کندھے اچکاتے ہوئے خود سے کہا، اور اگلے ہی لمحے وہ کرنل کمار کے ساتھ انتظامات کا جائزہ لے رہا تھا۔ انہیں آج شام کو آپریشن میگھوت کا آغاز کرنا تھا۔ GOC کا حکم ملتے ہی بھارتی ایوی ایشن حرکت میں آ گئی تھی۔ 62 میں چین کے ساتھ لڑائی کے دوران نیفا فرنٹ پر مار کھانے سے بھارتیوں نے بڑا سبق سیکھا تھا۔ انہوں نے برفانی علاقوں اور اونچے برفیلے پہاڑوں پر بھی فوج کو لڑائی کی خصوصی تربیت دینا شروع کر دی تھی۔ بھارتی جانتے تھے پاکستانیوں کو اس نوعیت کی جنگ لڑنے کی تربیت یا تجربہ حاصل نہیں ہے، اس لیے وہ ضرور میدان مار لیں گے۔ نقل و حمل کے لیے بھارتیوں کے پاس دنیا کے بہترین ہیلی کاپٹر، فرانس کے لاما ہیلی کاپٹر، جنہیں بھارت چیتا ہیلی کاپٹر کے نام سے اپنے ملک میں بنا رہا تھا، بھاری سامان، حرب و ضرب اور زیادہ تعداد میں فوجیوں کو محاذ جنگ تک پہنچانے کے لیے بھارتی فوج کے پاس روس کے Mi-17 اور Mi-26 بڑی تعداد میں موجود تھے۔ Mi-26 ہیلی کاپٹر بیک وقت سامان، حرب و ضرب سے لیس 85 جوانوں کے ساتھ 15,000 فٹ کی بلندی پر آسانی سے پرواز کر سکتا ہے۔ اس آپریشن کے لیے چیتا، Mi-70 اور Mi-26 ہیلی کاپٹروں کو بڑی تعداد میں اگلے ہی روز ناردرن کمانڈ کے ہیڈ کوارٹر میں پہنچا دیا گیا تھا، جہاں سے اب کرنل کمار کی کمانڈ میں کماؤں ریجمنٹ کی ایک بہترین تربیت یافتہ بٹالین اور لداخ اسکاؤٹ کی ایک بہترین بٹالین ناردرن پاس پر سیاچن میں اتار دی گئی، جبکہ ایک پلٹن کو الگ سے بولاگ، فاؤنڈلا اور سیالا میں اتار دیا گیا۔ یہ دونوں اسٹریٹجک لحاظ سے اہم ترین درے سالتورو رینج پر سیاچن کے مغرب میں موجود ہیں۔ ان دونوں دروں تک رسائی سیاچن کے صرف مغربی سمت ہی سے ممکن ہے۔ سیالا سطح سمندر سے 18,300 فٹ کی بلندی پر واقع ہے اور اس تک دمسم سے براستہ کندوز گلیشیئر تک پہنچا جا سکتا ہے۔ سیالا کے دونوں پہلو 22,000 سے 24,500 فٹ اونچی چوٹیوں سے ڈھکے تھے۔ اس طرح بھارتیوں نے اپنی دانست میں یہاں ناقابل تسخیر پوسٹ قائم کر لی تھی۔ سیاچن گلیشیئر کی طرف سے لولوفون گلیشیئر اور مغربی جانب سے بلافون گلیشیئر سالتورو پر آپس میں ملتے ہیں۔ اس درے کے دونوں جانب کو
سالتور شمالاً جنوباً پھیلتا چلا گیا ہے، جس کی اونچائی 18,200 فٹ ہے۔ قندوز گلیشیئر کے مقابلے میں بلافون گلیشیئر کی سطح زیادہ شعاع گزار ہے۔ اس درے کے شمال مغرب میں سالتور کنگری کی اونچائی قریباً 25,500 فٹ اور چومک چوٹی 22,000 فٹ سے زیادہ بلندی پر واقع ہے۔ درے کے جنوب مغرب میں بلافون گلیشیئر کے دہانے کے نزدیک چومک گلیشیئر مشرق کی جانب سالتور پہاڑی سے جا ملتا ہے۔ اس درے کے مشرقی کنارے پر سالتور و پہاڑی سلسلے کے 22,000 فٹ سے زیادہ بلند اونچی چوٹی موجود ہے۔ گیانک لاء میں انتہائی مشکلات کے پیش نظر بھارتیوں نے اس طرف آنا مناسب نہیں سمجھا تھا، کیونکہ یہاں سے سیاچن گلیشیئر کے جنوب مشرقی دہانے پر واقع زنگرولما نامی بھارتی فیلڈ ہیڈ کوارٹر کا فاصلہ بمشکل 7 یا 8 کلومیٹر تھا۔ بھارتی یہاں سے ہونے والی کسی بھی پیش قدمی کو بآسانی روک سکتے تھے۔ گورجیت سنگھ کا بس نہیں چلتا تھا کہ اپنے ہیڈ باورچی دھن بہادر کا ٹیٹوا دبا دے۔ گزشتہ 3 ماہ سے وہ دھن بہادر کی منت سماجت کرتا آ رہا تھا کہ اسے 1 ہفتہ کی چھٹی دے کر گاؤں جانے کی اجازت دی جائے، لیکن دھن بہادر اسے مسلسل اگلے ہفتے پر ٹرخا رہا تھا۔ گورجیت سنگھ نے زندگی کے کچھ اچھے دن ہانگ کانگ میں گزارے تھے، جہاں سے اس نے کانٹیننٹل کھانے پکانے کی عملی تربیت حاصل کرنے کے بعد ایک عرصہ وہیں ایک 5 اسٹار ہوٹل میں نوکری کی تھی۔ اس ہوٹل میں بھی اس کا شمار جلد ہی اچھے باورچیوں میں ہونے لگا تھا اور وہ ہوٹل کے کچن کی ضرورت بن چکا تھا۔ گورجیت سنگھ نے ہانگ کانگ پہنچنے کے فوراً بعد اپنے لمبے گیسوؤں سے نجات حاصل کر لی تھی۔ کافی عرصہ تک اس نے اپنی شیو بھی صاف رکھی، لیکن پھر نہ جانے کیوں چھوٹی داڑھی دوبارہ رکھ لی تھی۔ اگر اس کے نام کے ساتھ سنگھ کا لفظ نہ ہوتا تو کوئی اسے سکھ ماننے پر تیار ہی نہ ہوتا۔ برا ہوا اس کے بہنوئی آتما سنگھ کا، جس نے ایک روز دشمنی میں اپنے گاؤں میں قتل کر دیا اور گورجیت سنگھ کو واپس بھارت جانا پڑا۔ بہنوئی کے جیل جانے سے یادون کورا اکیلی رہ گئی تھی۔ گورجیت اور گورون کور کی کڑمائی ہوئی 2 سال ہونے کو آئے تھے، اور وہ جب کبھی 3-4 ماہ بعد 8-10 دن کے لیے گھر آتا تو والدین کو اگلے پھیرے پر شادی کا اقچہ دے کر نکل جاتا، لیکن اس مرتبہ وہ بری طرح پھنس گیا۔ آتما سنگھ کی ضمانت نہیں ہو رہی تھی، مخالف پارٹی مضبوط تھی۔ اس نے گورجیت سنگھ سے ملاقات پر کہہ دیا تھا کہ اب کی بار وہ اکیلا ہانگ کانگ واپس نہ جائے، اپنی بیوی کو ساتھ لے کر جائے۔ گورجیت نے بہت آئیں بائیں شائیں کی، لیکن اس مرتبہ گھر والوں نے اس کی دال نہیں گلنے دی اور اسے زبردستی بیاہ دیا۔ شادی سے تو ممکن ہے گورجیت سنگھ پہلے بھی انکار نہ کرتا، لیکن اصل ڈر اسے شادی سے زیادہ واہی کا تھا۔ سکھ جٹ گھرانے میں جنم لینے کے باوجود اس نے کبھی دیہات کی زندگی پسند نہیں کی۔ جب کبھی کالج سے چھٹی ہونے پر اس کا باپ اسے ڈانٹ ڈپٹ کر کے کھیتوں میں ٹریکٹر چلانے کے لیے بھیجتا تو وہ بادل نخواستہ ہی جاتا اور ٹریکٹر پر بیٹھ کر اس نے کبھی اپنا پاؤں زمین پر نہیں اتارا تھا۔ اس نے لڑکپن میں باپ اور بڑے بھائیوں سے کئی مرتبہ مار اور ماں سے گالیاں اسی مسئلے پر کھائی تھیں، لیکن کبھی دل سے وہ کھیتی باڑی کی طرف متوجہ نہ ہو سکا۔ خاندانی روایات کے مطابق BA کے سال اول ہی میں اس کی کڑمائی گاؤں ہی کے ایک اور جاٹ گھرانے میں کر دی گئی۔ اس گھرانے میں اس کے 2 بھائی پہلے ہی بیاہے ہوئے تھے۔ گورجیت سنگھ کو یقین ہو چلا تھا کہ اب اس کی جان مشکل سے ہی چھوٹے گی، کیونکہ BA کرتے ہی گھر والے اس کی شادی کر دیں گے، جس کے بعد اس کے پاس 2 آپشن رہ جائیں گے کہ یا تو وہ اپنا آبائی پیشہ اختیار کرے
یا پھر فوج اور پولیس میں نوکری کرے، جہاں اس کے خاندان کے اکثر لوگ پہلے ہی موجود تھے اور وہ کھینچ تان کر اسے ضرور کسی نہ کسی پیرا ملٹری فورسز میں ملازمت دلا ہی دیتے۔ گرجیت سنگھ کی ان سب باتوں سے جان جاتی تھی۔ اس نے جٹ گھرانے میں جنم لینے کے باوجود برہمنوں جیسا مزاج پایا تھا۔ وہ تو غیر ممالک کے خواب دیکھ رہا تھا اور اس سے اس خواب کو بھی حقیقت کا روپ مل گیا جو اس نے ہانگ کانگ کے ایک انسٹیٹیوشن میں ہوٹل مینجمنٹ کورس میں داخلہ لے لیا۔ دراصل اس نے ہوٹل مینجمنٹ کا تو بہانہ کیا تھا، اس نے داخلہ ہی کک کورس میں لیا تھا اور خدا کر کے بالآخر اس کے گھر والے اس شرط پر مانے تھے کہ وہ اپنے دیش میں نوکری نہیں کرے گا۔ گرجیت سنگھ نے فوراً حامی بھر لی تھی۔ اس نے سوچا فی الوقت گھر والوں کی ہاں میں ہاں ملانا ہی اس کے لیے بہتر تھا۔ ایک روز وہ ایئر انڈیا کے جہاز میں بیٹھ کر ہانگ کانگ پہنچ بھی گیا، جہاں اس کے خواب حقیقت بنتے دکھائی دے رہے تھے۔ یہاں اس کے لیے سب کچھ موجود تھا اور اس نے یہاں زندگی کی محرومیوں کو چند مہینوں میں ہی ختم کر دیا تھا۔ ساری زندگی اس نے چولہے کو ہاتھ نہیں لگایا تھا، لیکن واحے گرو کی کرپا سے نہ جانے کہاں اس کے ہاتھوں میں ایسی تاثیر آ گئی کہ جو کھانا وہ بناتا کھانے والے انگلیاں ہی چاٹتے رہ جاتے۔ اپنے اسی فن کے بلبوتے پر وہ بالآخر شیرٹن ہوٹل تک پہنچ گیا، جہاں اب وہ اچھی خاصی تنخواہ اور مراعات کے ساتھ اپنی شاندار زندگی گزار رہا تھا۔ اس کے بیٹھے بٹھائے یہ مصیبت گلے آن پڑی۔ اس نے گھر والوں کی ضد کے سامنے ایک شرط پر ہتھیار پھینکے تھے کہ وہ گاؤں میں نہیں رہے گا، دہلی میں رہے گا اور وہاں اپنی مرضی کی نوکری کرے گا۔ شاید اس کا باپو تو یہ شرط نہ مانتا، لیکن گرجیت سنگھ کے سسر کی منت سماجت پر اسے ہتھیار پھینکنے ہی پڑے۔ یوں بھی اس کے بیٹوں نے اب بھائی کی حمایت کرنا شروع کر دی تھی اور اس کے لیے یہی کافی تھا کہ کم از کم گرجیت سنگھ بھارت سے باہر نہیں جا رہا، کیونکہ اسے خطرہ پیدا ہو چلا تھا کہ ایک مرتبہ اب وہ دوبارہ ہانگ کانگ گیا تو کبھی واپس نہیں آئے گا۔